بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 9 ہاتھی۔ یہ ٹن ٹن گھنٹے کی آواز کہاں سے آئی؟ دیکھنا وہ جھومتا ہوا ہاتھی آ رہا ہے، ذرا پاؤں کی آہٹ نہیں معلوم ہوتی، نہ گرد و غبار اڑتا ہے۔ گھنٹے کی آواز سن کر لوگ ادھر ادھر کترا جاتے ہیں اور اس کے لیے راستہ چھوڑ دیتے ہیں۔ کتنا بڑا ڈیل ڈول خدا نے اس کو دیا ہے! یہ صحرائی جانوروں میں سب سے بڑا اور قوی ہے۔ اس کے پاؤں گویا عمارت کے ستون ہیں، آنکھیں چھوٹی چھوٹی مگر شوخ اور تیز ہیں، کان کیسے چوڑے چکلے ہیں جن کو پنکھے کی طرح جھلتا جاتا ہے۔ ہاتھی کی گردن بہت چھوٹی ہے مگر نہایت موٹی ہے، جو ایسی موٹی نہ ہوتی تو اس کے سر کا بھاری بوجھ کیوں کر اٹھاتی۔ اوپر کے جبڑے میں سے کیا اچھے 2 لمبے سفید دانت نکلے ہوئے ہیں! یہ بڑے ہی سخت اور وزنی ہوتے ہیں۔ دانت سب ہاتھیوں کے نہیں ہوتے مگر سونڈ سب کے ہوتی ہے۔ ہاتھی کے تمام جسم میں سونڈ ہی عجیب و غریب چیز ہے، سر سے پاؤں تک۔ سنگ دل، سخت دل، تقریر، گفتگو، فرصت، وقت، چٹ کرنا، کھا جانا، حجت، ثبوت، آہٹ، چلنے کی آواز، کترا جانا، ہٹ جانا، ڈیل ڈول، جسامت، صحرائی، جنگلی، قوی، طاقتور، شوخ، چمکیلی، جھلنا، ہلانا۔ لٹکی ہوئی ہے، کیسی گاؤ دم ہوتی چلی آئی ہے! یہی اس کی ناک ہے اور یہی اس کا ہاتھ، اس کو ہر طرف گھما سکتا ہے، اس کے وسیلے سے چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی چیز اٹھا سکتا ہے۔ ہاتھی اپنے سونڈ سے درختوں کو اکھیڑتا اور شاخوں کو توڑتا ہے، درخت کی شاخ کو سونڈ میں لے کر پنکھے کی طرح جھلا کرتا ہے۔ کوئی چھوٹا سا دانہ زمین پر پڑا ہو تو اس کو بھی سونڈ کی نوک سے اٹھا سکتا ہے۔ اس کو غسل کا بڑا شوق ہے، اپنی سونڈ میں پانی بھر کر بدن پر چھڑک لیتا اور پینے کے وقت منہ میں ڈال لیتا ہے۔ کوتاہ گردن ہونے کی وجہ سے اپنے منہ کو پانی تک نہیں پہنچا سکتا۔ ایشیا اور افریقہ کے ملکوں میں یہ جانور پایا جاتا ہے۔ جب اس کو بنوں اور جنگلوں میں سے پکڑ کر آدمی سدھا لیتے ہیں تو بڑا ہوشیار، حلیم اور فرما بردار بن جاتا ہے۔